باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، سنن ترمذی اور اس کی حدیث نمبر ہے 2926، باب فضائل القرآن۔ اس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الرب عز وجل من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر سے اور مجھ سے دعا مانگنے سے، سوال کرنے سے، یعنی وہ قرآن کی تلاوت میں اتنا مشغول ہوا کہ وہ میرا ذکر نہ کر سکا، مجھ سے دعا نہ کر سکا، تو فرمایا کہ میں اس کو اس سے زیادہ افضل عطا فرماؤں گا جو میں سوال کرنے والوں کو اور دعا کرنے والوں کو عطا فرماتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا ذکر بھی ہے، قرآن میں دعا بھی ہے، اور قرآن کی تلاوت ماشاءاللہ کتنا اجر و ثواب، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ تو ایک شخص جو قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک وہ شخص جو دعا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، تو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے وہ مجھ سے دعا نہ کر سکا، سوال نہ کر سکا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں اس سے دعا کرنے والے سے، سوال کرنے والے سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا کہ دوسرے کلاموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ فضیلت، وہ عظمت حاصل ہے جیسے اپنی مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بڑی زبردست بات ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ قرآن کریم کی فضیلت تمام کلاموں میں ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات پر۔ تو آئیے ناظرین، اس قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ لیجیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی سند حاصل کیجیے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ ناظرین یہ آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، جُرُزًا اور عجباً پڑھیں گے،
وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین الف سے چینج ہو جاتی ہے تو جروزہ اور عجبہ پڑھیں گے۔ جروزہ کے بعد علامت وقف اندر 8 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 8 یعنی 8 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ عجبہ اس کے بعد علامت وقف اندر 9 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 9 یعنی 9 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، واو ایک کلمہ، ان دوسرا، نا تیسرا، لا لجاعلون چوتھا، ما پانچواں، علا چھٹا، ہا ساتواں، سعیدن آٹھواں، جروزہ نواں، ام 10واں، حسبتا 11واں، انا جو ہے وہ 12واں، اصحاب 13واں، الکہفی 14واں، الرقیمی 15واں، کانو 16واں، من 17واں، آیاتی 18واں، عجبہ 19واں۔ کل یہاں پر 19 کلمات ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَإِنَّ نا وَإِنَّ لا علیحدہ ہے، جاعلون علیحدہ ہے، لیکن ملا کر پڑھیں گے لجاعلون۔ جیم کھڑا زبر جا اور جیم الف زبر جا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ما علا علیحدہ، ہا علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے علیہا، ما علیہا، صعیدن جروزن، سعیدن میں دال پر 2 زبر کی تنوین، اس کے بعد جیم حرف اخفا ہے تو تنوین کو یہاں اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا، ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں۔ جروزہ میں را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے، صعیدن جروزن، یہاں وقف کریں گے تو جروزہ پڑھیں گے۔ ام حسبتا، حسبتا میں بعض ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، حسبتا نہیں، حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم۔ اصحابہ میں ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ با پر زبر ہے، اس سے الکافی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، پھر اس کے بعد واو پر زبر ہے، اس سے الرقیمی کے را کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف علی حمزہ کو حذف کریں گے۔ را حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اسے والرقیمی پڑھنا غلط ہے، والرقیمی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ لام الف لا ناظرین اس کا مطلب ہے نہیں، یعنی یہاں پر رکنا جائز نہیں ہے۔ کانو من، آیاتی علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، آیاتی نا من، نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی حمزہ ہے تو نون ساکن کو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی غنہ اور اخفا نہیں کیا جائے گا۔ من آیاتنا عجباً، عجباً یہاں وقف کریں گے تو عجبہ پڑھیں گے، اس لیے میں بتا چکا ہوں کہ 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صعیداً جروزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صعیداً جروزا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہو گیا۔
اچھا جی، اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین، پہلا اسم ہے نا ضمیر، جاعلون دوسرا، ما تیسرا، ہا ضمیر ہے نمبر 1 آئے گا، سعیدن چوتھا، جروزہ پانچواں، اصحابہ چھٹا، الکہفی ساتواں، الرقیمی آٹھواں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد نا ضمیر نمبر 1 آئے گا اور عجبہ 9، کل 9 اسمائیں۔ مزید انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 7 اسما ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ان نا ضمیر اور ہا ضمیر، نا اور ہا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جاعلون دوسرا اسم ہے، اور ما تیسرا ہے، سعیدن چوتھا، اور پانچواں جروزہ۔ پھر اس کے بعد اصحابہ چھٹا، اور الکہفی ساتواں، اور آٹھواں ہے آیاتی، بلکہ الرقیمی آٹھواں، آیاتی 9واں، اور 10واں ہے عجبہ۔ ناظرین و سامعین، یہ 10 اسما ہیں، تو 10واں ہم نے یہاں کر لیا آیاتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے حسبتا، اور دوسرا فعل ہے کانو۔ 2 افعال ہیں، حسبتا نمبر 2 کانو۔ اس کے بعد ناظرین ہم دیکھتے ہیں حروف۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے انا، تیسرا ہے علا، چوتھا ہے ام، پانچواں انا، واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، چھٹا ہے من۔ تو کل یہاں پر 6 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 انا، نمبر 3 علا، نمبر 4 ام، نمبر 5 انا، نمبر 6 من۔ ناظرین 10 اسما، 2 افعال، 10 اور 2 12 ہو گئے، اور 6 حروف، تو کل ملا کر 18 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 18 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے ناظرین اسما کی جانب۔ سب سے پہلے تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں نا، جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین نا کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ جاعلون 2 جمع آتی ہیں، جاعلون اور جاعلینا، اور اس کا
جو واحد ہے وہ ہے جاعل، اس میں فاعل کے وزن پر ہے۔ اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ کہلاتا ہے۔ جاعل کرنے والا، بنانے والا، جاعلون اور جاعلین بہت سے کرنے والے، بہت سے بنانے والے۔ ما اس میں موصول ہے، غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، غیر انسانوں کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سعیدن۔ سعیدن کا معنی ہوتا ہے چٹیل میدان، چٹیل میدان اسے سعیدن کہتے ہیں۔ اور جروزہ، جروزہ کہتے ہیں وہ جگہ جو غیر آباد ہو، تو سعیدن چٹیل میدان اور جروزہ غیر آباد۔ اصحابہ، اصحاب جو ہے ناظرین اس کا معنی ہے والے، والے۔ صاحب اس کا مفرد آتا ہے، صاحب کا معنی ہوتا ہے والا، اور اصحاب اس کا معنی ہوتا ہے والے۔ اور یہ عام طور پر ہم صحابہ کرام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جو ہے نا، ہم صحابی بھی کہتے ہیں، صحابی بھی کہتے ہیں، پھر جمع آتی ہے اصحاب، اور صحابہ بھی جمع آتی ہے، صحابہ بھی جمع آتی ہے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اردو میں ناظرین عام طور پر ہم عزت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں صاحب، فلاں صاحب، ٹھیک ہے نا، تو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ صاحب بھی اور اصحاب بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہف، کہف کا معنی ہے غار، کہف کا معنی ہوتا ہے غار۔ اصحاب الکہفی غار والے۔ الرقیمی، رقیم کا معنی ہے کتبے، کتبہ لگاتے ہیں نا، کتبہ جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ناظرین الرقیم کا معنی ہے کتبہ۔ آیات، آیتن کی جمع ہے آیت، ایک علامت، ایک نشانی۔ آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں۔ قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو آیت اور آیات۔ اچھا، یہاں پر یہ نشانی کے معنی میں ہے، قرآن کی آیت کے معنی میں نہیں ہے، تو آیت اور آیات دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عجبہ، عجبہ کا معنی ہوتا ہے عجیب، عجبہ عجیب۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ حسبتا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تو نے گمان کیا یا آپ نے گمان کیا، یا تو نے خیال کیا یا آپ نے خیال کیا۔ کانو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی وہ تھے یا وہ سب تھے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ یہ کانو جو ہے فعل ناقصہ ہے۔ فعل ناقص وہ فعل کی جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو کانو کا معنی وہ تھے یا وہ سب تھے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی اور ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ ام اس کا معنی ہوتا ہے یا۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق۔ انا اور انا میں ڈفرنس کیا ہے؟ انا اور انا میں ڈفرنس یہ کہ انا کلام کے آغاز میں آتا ہے اور انا کلام کے درمیان میں آتا ہے۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ ناظرین و سامعین 18 کلمات ہیں، 18 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 صاحب اور اصحاب، نمبر 2 آیت اور آیات، نمبر 3 من میں من معن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبر نا و اننا، لام زبر لا، جیم کھڑا زبر جا یا جیم الف زبر جا، عین زیر عی، لام واپس لو، نون زبر نا، لجاعلونا و انا لجاعلونا، میم الف زبر ما، عین زبر آ، لام یا زبر لی، ہا الف زبر ہا، ما علیہا، صا زبر صا، عین یا زیر عی، دال دو زبر دن، سعیدن، جیم پیش جو، را پیش رو، زا دو زبر زن، جروزن۔
سعیدن جروزن، یہاں وقف کریں گے تو سعیدن جروزا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین حمزہ میم زبر ام، ہا زبر ہا، سین با زیر سب، تا زبر تا، ام حسب تا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، حمزہ سوا زبر اس، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، با لام زبر بل، کاف ہا زبر کہ، فا زیر فی، اصحاب الکہفی، واو را زبر ور، را زبر را، قاف یا زیر قی، میم زیر می، والرقیمی، اصحاب الکہفی والرقیمی، کاف الف زبر کا، نون و پیش نو، کانو، میم نون زیر من، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا زیر تی، نون الف زبر نا، آیاتینا، عین زبر آ، جیم زبر جا، با دو زبر بن، عجبن، کانو من آیاتینا عجبن، یہاں وقف کریں گے تو کانو من آیاتینا عجبا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ناظرین ہمارا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور انا تحقیق نہ ہم، لا البتہ، جاعلون کرنے والے ہیں، ما وہ جو، علا پر، ہا اس، سعیدن چٹیل میدان، جروزا غیر آباد، ام کیا۔ ناظرین ام کا معنی میں نے یا بتایا، لیکن یہاں پر ام استفہام کے لیے، یہاں پر اس کا معنی ہے کیا۔ حسبتا آپ نے خیال کیا، انا تحقیق، اصحاب الکہفی غار والے، وا اور الرقیم کتبے، کانو وہ تھے، من سے، آیاتی نشانیوں، نہ ہماری، عجبا عجیب۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے؟
ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 1 کی کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد مکرم پر الکتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ ناظرین، اب جو حمد ہے اور پھر اپنے عبد مکرم کی بات کی تو ہم نے آپ کو یہ تفصیل سے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی نعمت کا ظہور فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تمام امت پر بھی اپنی اس خاص نعمت کا ظہور فرمایا، یعنی قرآن کا۔ اور یہ قرآن کس طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے بھی نعمت ہے، پھر ان کے وسیلے سے تمام امت کے لیے، تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور ہم نے اس میں کوئی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ قرآن کریم میں کجی نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی آیات میں کوئی تناقض اور تضاد نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 ہے، اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اختلاف نہیں ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کسی مخلوق کی جانب سے نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں توحید، رسالت، قضاء اور قدر اور احکامات شرعیہ بیان کیے گئے ہیں، یہ سب صحیح اور صادق ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی طریق مستقیم سے منحرف نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ گویا کہ انسان عالم غیب سے عالم آخرت کی طرف متوجہ ہوا، اور یہ دنیا ایک سرائے کی طرح ہے، انسان جب اس سرائے میں آیا تو وہ ان کاموں میں مشغول ہو گیا جن کی اس سفر میں ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ عالم آخرت کی طرف متوجہ ہوا، پس ہر وہ چیز جو اس کو دنیا سے آخرت کی طرف راجع کرتی ہے اور جسمانیات سے روحانیات کی طرف اور خلق سے حق کی طرف اور شہوانی لذات سے عبادات کے نور کی طرف متوجہ کرتی ہے، تو وہ چیز یعنی وہ قرآن کجی، انحراف اور باطل سے مبرہ اور منزہ ہے۔ فرمایا نا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس کے آگے پیچھے کہیں سے بھی نہیں آ سکتا۔ ناظرین، اس کے بعد آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ کون سی آیتیں ہیں؟ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اسے ضرور سماعت کیجیے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ صاحبال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، اور جو کچھ سنائیے۔ اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ غار والے اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھی؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے بھی سنائیں۔ آیت ام نمبر 9 بھی ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ لا جا نہیں، لجاعلون. مَا عَلَيْهَا صَعِيدٌ جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ کہفی، کیفی نہیں ہے، کہفی. وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. صدق. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سائیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ لا جا نہیں، لجاعلون. مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین آپ ہمیں ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، www.arykutv.tv. اس پر آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا کوئی بھی آپ ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.